أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ سب کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرا نام شمشاد بن خالد ہے۔ I'm a postgraduate in computer applications, تعلیم القرآن graduate, a certified hijama therapist, team leader of level 1, Islamic teacher for kids, and a Canva Pro mentor. I'm also getting trained as a motherhood and parenting coach, inshallah. میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں دارالارقم کے رمضان ریوائرنگ سیریز میں، اور میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ان لیکچرز کو سننے آئے۔ میرے لیکچر کے بعد میری دینی سسٹر عارفہ تسلیم کا بھی ایک پاورفل لیکچر ہونے والا ہے، تہجد کی اہمیت اور کامیابی کا راز، انشاءاللہ۔ So stay tuned. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for me to present my topic, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering where we have come to listen and ponder upon this question: Who am I living to please? میں کس کو خوش کرنے کے لیے جی رہی ہوں؟ اس کے علاوہ آج ہم نیت کے بارے میں جانیں گے، قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے، اور کیسے ہم اپنے دل کی صفائی کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آج ہم اپنے دل سے بات کریں گے اور یہ سوال کریں گے، میں کس کو خوش کرنے کے لیے جی رہی ہوں؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اور ہم عورتوں کی ڈیلی شیڈیول اور بھی بزی ہو جاتی۔ سحری تیار کرنا، بچوں کو اٹھانا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، گھر کے کام، افطار کی تیاری، نماز، تلاوہ، اور پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سی تکان، ایک پریشر۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے اگر افطار سمپل ہوا، اگر گھر صاف نہ ہوا، اگر بچوں کو اسکول نہ بھیج پائی، اگر تھک کے تھوڑا زیادہ ریسٹ کر لی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم دوسروں کو خوش کرتے کرتے کبھی خود کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہماری نیت اللہ کے لیے تو ہوتی ہے، لیکن ہمارا دماغ لوگ کیا کہیں گے اس اوپینین سے بھرا ہوتا ہے۔ رمضان جو رحمت کا مہینہ ہے وہ ہمارے لیے ایک کمپیریزن کا مہینہ بن جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پرفیکٹ افطار ٹیبلز، پرفیکٹ رمضان روٹینز، پرفیکٹ مومز، پرفیکٹ وائفز، یہ سب دیکھ کے ہم اوورویلم ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور دل میں خیال آتا ہے کہ کیا میں کافی ہوں؟ کیا مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا ہے؟ انسان فطرت سے لوگوں کی تعریف پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بولے ماشاء اللہ آپ کتنے اچھے ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ آپ کا کھانا تو بہت ہی ٹیسٹ لیس ہے، کتنا آئلی بناتے ہو آپ، یا آپ کا گھر کتنا گندا ہے، تو
ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم صبح سے لے کر رات تک جس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، بچے، گھر والے یا پھر ورک پلیس میں، اگر وہ ہماری تعریف نہ کریں، ہماری محنت کی قدر نہ کرے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سوچئے، اگر پوری دنیا آپ سے خوش ہو، تعریف کرتی ہو، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے، تو کیا آپ کامیاب ہیں؟ اور اگر پوری دنیا آپ سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، تو کیا آپ ناکام ہیں؟ ہم میں سے بہت ساری عورتیں دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتے اور سوچتے شاید میں بیکار ہوں، میری کچھ ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی مجھے انکریج اور سپورٹ ہی نہیں کرتا، نہ گھر والے، نہ ہسبینڈ، نہ بچے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے لوگ اس سے ناراض ہو جائے، تو اللہ اس کے لیے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر نہ اللہ کی مدد ملتی ہے، نہ لوگ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آئیے اس رمضان ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیہ ایک عربک ورڈ ہے جس کا روٹ ورڈ ہے نون، واو اور یا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بیج، یا پھر کہے تو جو کھجور کے اندر تو نکلتا ہے ڈیٹ پٹ، اس کو کہا جاتا ہے نوا۔ بیج بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن پھل بڑا ہوتا ہے۔ جس بیج کو بویا جاتا ہے اس سے وہی اگتا ہے۔ اگر ہم مرچی کی بیج بوئے تو کیا آم اگ سکتا ہے؟ بیج کو زمین چاہیے، اور اگر زمین صاف نہ ہو، پانی نہ ہو، تو بیج اگ نہیں سکتا۔ آپ جو افطار کرتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں تو اس کے بیج کو دیکھیے اور اپنی نیت کو یاد کریے، یا اللہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو اس نیت کو قبول فرما اور آخرت میں اس کا مجھے اجر عطا کر۔ یاد رکھیے، اگر لوگوں کی تعریفوں کے لیے کیا گیا آپ کا جو بھی کام ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہاں بھی نہیں اور آخرت میں بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں رہیں گے، ہر وقت دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتے رہیں گے اور ہم اپنی اصلی پہچان کھو دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج وہ آپ سے خوش ہے، کل کسی اور کو وہ آپ سے زیادہ پسند کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ایک بار اللہ آپ سے خوش ہو جائے تو وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ رمضان میں روزہ کیوں رہتی ہوں؟ ویٹ لاس کے لیے، اپنے آپ کو روزے دار بتانے کے لیے؟ گھر میں سب رہ رہے ہیں، آج کھانا نہیں بننے والا اسی لیے میں بھی روزہ رہ گئی؟ نو۔ سورہ بقرہ آیت 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او believers, fasting is prescribed for you as it was for those before you, so perhaps you will become mindful of اللہ سبحانہ تعالیٰ لعلکم تتقون، یعنی ہم روزہ تقوی کے لیے رہتے ہیں۔ تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اچھے کام کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر کے برے کاموں کو چھوڑ دینا۔ جب ہم روزہ ہے اور گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اگر ہمیں پیاس لگے تو کیا ہم پانی پی لیں گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہم اللہ کے لیے اس کی محبت میں بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنا روزہ مکمل کرتے ہیں۔ یہی ہے تقوی۔ حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو جب ہم بھوک اور پیاس پورے دن سہ سکتے ہیں، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا ہم اپنے نیتوں کو درست نہیں کر سکتے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، انسان کے فطرت میں ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف پسند کرتا ہے، تو یہ اس کی کمزوری ہے، اس کی ویکنس ہے، اور شیطان اسی ویکنس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ ہمارے دل کی نیتوں پر اٹیک کرتا ہے اور ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں اس کو ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی حدیث کے ساتھ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ایک قاری کو یعنی حافظ قرآن، ایک سقی کو جو بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہو، اور ایک شہید کو جس نے اللہ کے لیے اپنی جان بھی گنوا دی، پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے باری باری سوال کرے گا۔ تو قاری کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی بھر دوسروں کو سکھاتا رہا۔ سقی کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرا دیا ہوا مال نیکی کی راہ میں خوب خوب لٹایا۔ شہید کہے گا، یا اللہ، میں تیرے دشمنوں کے خلاف جنگ کرتا رہا اور بالآخر خود بھی ان سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا، تو نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ضرور تھا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہے۔ اللہ تعالیٰ سقی سے فرمائے گا، تو نے واقعی ہی مال تو خرچ کیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سقی کہے اور تیری تعریف کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا، تو نے کفار سے لڑائیاں تو ضرور کی، مگر تیری نیت یہ تھی اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر کہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں سے فرمائے گا، تم تینوں کے اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے گئے تھے، لہٰذا آج میرے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اسألک الجنت الفردوس۔ اس سے ہمیں اخلاص نیت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے درست کر لینا ہے۔ When you put Allah first, Allah will give you success in both دنیا and آخرہ۔ جیسے بیج کو فرٹائل اور نرم کرنے کے لیے ایک صاف اور پاکیزہ مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو گرو ہونے کے لیے، ویسے ہی ہم اپنے نیت کو درست کرنے کے لیے ایک صاف دل کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الشعراء آیت 88 and 89، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، صرف وہ کام آئے گا جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم یعنی کیا ہے؟ قلب یعنی ہارٹ، اینڈ سلیم یعنی پیور، نیٹ اینڈ کلین، وہ دل جو حسد سے پاک ہو، ریاکاری، دکھاوے سے پاک ہو، نفرت اور غصے سے پاک ہو، اور وہ دل جو مطمئن ہو کر اللہ پر یقین رکھتا ہو۔ سوچئے، ہم ہر روز اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، برتن، کپڑے سب صاف کرتے ہیں، لیکن دل، کیا ہم اس کو کبھی نیٹ اینڈ کلین کرنے کی کوشش کیے؟ جو ہمارا ٹکٹ ہے جنت میں جانے کا، اس دل کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ایسے کتنے رحمی رشتے ہیں، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، کزنز سے ہم ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، دلوں میں نفرت ہے، غصہ ہے، ایگو ہے، میں کیوں جھکوں ان کے سامنے، انہوں نے میری اتنی بے عزتی کی، میں ان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہماری کیا نیت ہے؟ ہم یہ رشتہ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یا اپنے عزت کے لیے؟ رمضان دل صاف کرنے کا بھی سیزن ہے، آئیے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، رشتوں کو مضبوط بنا لیں۔
چھوٹی موٹی غلطیاں، شکایتیں، انبن، یہ سب درگزر کر دیں اور اپنی رحمی رشتوں کو کبھی بھی ٹوٹنے نہ دیں۔ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے عرش کے نیچے اس کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کیٹیگری، جو 7 کیٹیگریز آف پیپل ہے، ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خالص یہ نیت کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھو۔ I will love you for the sake of اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کوئی ہارڈ فیلنگس نہیں، جلن، حسد، ہرٹ، کچھ نہیں۔ لیٹ گو کرنا so that your heart is at peace۔ آپ کو قلب سلیم پانا ہے اور اللہ کے سائے تلے جنت میں گھر پانا ہے۔ کوئی دنیائی فائدہ نہیں، بس آتے، ملتے اور جدا ہوتے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آج ہم سب کوشش کریں گے کہ اس رمضان ہم اپنے رحمی رشتوں کو سدھاریں گے انشاءاللہ۔ رمضان ہمیں سنسیئرٹی سکھاتا ہے، جیسے روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی کو دکھانے یا امپریس کرنے کے لیے نہیں۔ یہ قلب سلیم کا بھی ٹریننگ ہے۔ ہم بھائی بہن کو، ایک دوسرے کو معاف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب the last part، اس دل کی صفائی ہم کیسے کریں گے؟ اس دل کو صاف کرنے کی ایک دوا ہے جو ہے قرآن۔ اگر قرآن زندگی سے نکل جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ نارمل لگنے لگتا ہے، نماز بورنگ ہو جاتی ہے اور دنیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگنے لگتی ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کوئی میری قدر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے، ہماری روح بھوکی ہے۔ روزے کی حالت میں ہم اس فیلنگ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب جسم بھوکا ہوتا ہے تو ہم کچھ کھاتے ہیں اپنے بھوک مٹانے کے لیے، ویسے ہی روح یا ہماری دل کی بھوک کو مٹانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے سچ ہے؟ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے یا ہم سے کم اعمال کرتے ہیں، پھر بھی مزے میں ہیں، کامیاب ہے، امیر ہے۔ تو میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو بھوک لگے تو کسی بھی چیز کے کھانے سے آپ بھوک کو مٹا سکتے ہو۔ یو کین چوز ہیلدی ڈائٹ اور جنک فوڈ۔ اگر آپ ہیلدی چوز کریں گے تو آپ کا باڈی ہیلدی رہے گا، اور اگر آپ فرینچ فرائز، برگرز، پیزاز یہ سب سے آپ کا پیٹ بھرائیں گے تو آپ کا پیٹ بیماریوں کا ایک بڑا گھر بن جائے گا۔ سملرلی اگر آپ قرآن کے بدلے اپنے دل کو بہلانے کے لیے، دل کی سکون کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ہابی، انٹرٹینمنٹ، سیریز یا پھر کوئی ایسا پروفیشن چوز کرتے ہو جو آپ کے دل کو سکون دے، تو یہ پرماننٹ نہیں ہے میری بہنوں، یہ ٹیمپرری سکون ہوتا ہے، کیونکہ پرماننٹ سکون آپ کو صرف اور صرف قرآن سے ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، surely in the remembrance of Allah do hearts find comfort۔ میں اپنی چھوٹی سی پرسنل سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت خواہش تھی کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر بنوں۔ شادی ہو گئی اور جاب کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میرا دل بہت تڑپتا تھا جب میں اپنے دوستوں کو جابس کرتے دیکھتی تھی اور سوچتی تھی شاید میری ساری محنت برباد ہو گئی۔ میں ایسے فیل کرنے لگی جیسے کوئی ایک پنجرے میں قید چڑیا ہوں جس کو اڑنا تو آتا ہے لیکن فریڈم نہیں ہے۔ پھر میں نے دارالارقم آن لائن اکیڈمی جوائن کیا۔ میرے پیارے استاذہ فائزہ اعجاز جو فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہے دارالارقم کے، میری زندگی میں آئی۔ شی از اے مینٹر who listens, a teacher who nurtures, a motivator who believes in you even when you doubt yourself, and above all, a sincere friend۔
a woman of purpose, passion, and sincerity, an Islamic scholar and researcher dedicated towards Islamic education, especially for Muslim women, reflects her love for the Ummah and desire to build a strong foundation for our next generation. Alhamdulillah, मैं दारुल अरकम से 8 साल से जुड़ी हुई हूँ. तालीमुल कुरान मुकम्मल किया, वर्ड टू वर्ड कुरान के अल्फाज को समझा, तो तब मुझे मालूम हुआ कि कामयाबी का डेफिनेशन लोगों को अपना स्टेटस दिखाना, अपना जॉब डेजिग्नेशन बताना या फॉरेन ट्रिप्स पे जाना नहीं है. असल कामयाबी अल्लाह को राज़ी करते हुए ज़िंदगी को गुजारना और क़ल्ब सलीम हासिल करना है. जब मैं एक सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट बनी और अपने लोगों को हिजामा करने लगी और उनको फ़ायदा पहुंचाने लगी तो दिल को बहुत सुकून मिला. Let me introduce you all to the FAIZ ecosystem. Ustaza Faiza Ejaz professionally structured and globally aligned her institutions. These are all recognized and accredited under esteemed bodies such as ISO, IAF, MSME, EGAC, and IPHM, to name a few. Today, I stand in front of you all as a team leader, a hijama therapist, a kids Islamic teacher, and future motherhood and parenting coach, where I share my knowledge and experience working sincerely to help others make their journey easy and smooth. This is my journey of growth, a journey towards a strong heart. अल्लामा इकबाल की शेर मैं आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है. From being feeling caged to a woman of purpose. Alhamdulillah, today I am happy and I feel content to express my journey with all of you. ये पॉसिबल हुआ क्योंकि मुझे एक ऐसे गाइड मिले, ऐसे उस्ताद मिले जिनको मुझ पर भरोसा था कि मैं कुछ बन के दिखा सकती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आपको भी लगता है कि आप भी सिर्फ अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए कुरान को समझ कर पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जॉइन आवर अकेडमी एंड सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द बेटर इंशाअल्लाह. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.